اب ہمیں کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ یہی ترجمہ ہے۔ اچھا آگے ہم لے آتے ہیں نماز والا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اے اللہ تو برکتیں بھیج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکتیں بھیجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس شانوں والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اچھا اللہ نے فرمایا تھا کہ تم بھیجا کرو درود و سلام، اور ہم نے اٹھا کے بار واپس اللہ کے کورٹ میں پھینک دی کہ یا اللہ آپ بھیجیں جس طرح آپ نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، اور ویسے ہی برکتیں نازل فرما آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بھائی پھر یہ قرآن نے جو فرمایا، جو رب نے فرمایا، وہ کہاں گیا؟ ذہن میں رکھی گئی یہ بات۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے محقق کی امت کے پاس، حضرت علامہ شوکانی علیہ رحمہ، بہت بڑے محقق گزرے، حدیث کی کتاب پہ انہوں نے شرح لکھی ہے نیل اوتار کے نام سے، 8 جلدوں میں۔ اچھا وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم اس انداز سے درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے پوری کائنات کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لی، پوری کائنات کی زبانیں ہم نے اٹھا کے دیکھ لی، پوری لغتیں ہم نے چھان ڈالی، اردو کی لغت الف سے لے کر یہ تک ہم نے دیکھ لی، عربی کی لغت الف سے یہ تک ہم نے دیکھ لی، انگریزی اے سے زی تک ہم نے دیکھ لی، تمام دنیا کی زبانیں ہم نے اٹھا لی، لیکن یا اللہ ہمیں ایسا کوئی لفظ، ایسی کوئی الفاظ کی مجموعہ نظر نہیں آیا جنہیں استعمال کر کے ہم تیرے محبوب کے اوپر درود و سلام بھیج سکیں۔ اس لیے یا اللہ ہم اس کی شان سمجھنے سے قاصر ہیں، تو شانوں والا ہے، تیرا محبوب شانوں والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح تو شانوں والا ہے، تو نے اپنا محبوب شانوں والا پیدا فرمایا ہے، اسی شان سے ان کی شان کے مطابق تو ہی ان پہ درود و سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کا حکم بھی پورا کرنا چاہیے۔ نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے۔ اچھا یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں جو حکم ہے یہ بھی ایک دفعہ واجب ہے، اور اگر یہ آیت بار بار پڑھی جائے کہ آپ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو یہ مستحب ہو جائے گا۔ اب ایک دفعہ آیت پڑھی آپ نے میرے ساتھ درود شریف پڑھا،
اب دوبارہ آیت پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے تو یہ مستحب ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ضرور پڑھنا چاہیے، پھر یہ حق ادا ہو جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی دیکھیں نا، درود شریف تو میں نے پہلے کہا کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، یعنی جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے یہ کائنات بھی پڑھ رہی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے تو روز وقت سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے کائنات کا ذرا ذرا درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس موضوع پہ بھی بات کروں گا، لیکن میں نے پھر اسی آیت کا سہارا لے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام پڑھو۔ ہم نے پڑھ دیا نماز میں، ہم نے سمجھا کہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا نا، اس میں کہیں سلام کا لفظ آیا ہے، یعنی سلام کا لفظ کہیں ہے؟ اچھا جنہیں شاہ کے دوبارہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام آیا جی؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام آیا جی؟ رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاہ بہت اچھے۔ پھر جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تو تب تک اللہ کا حکم ہم پورا نہیں۔ اب کوئی کہے جی کہ یہ تو وہ آپ نے ان ضمیروں سے پڑھ دیا ہے کہ جیسے وہ سامنے تشریف فرما ہے جی، تو میرے بھائی اگر آپ کے دل میں ایمان کی ذرا سی دولت ہے تو آپ اپنا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ایسے ہی اگر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ سلام ان تک کیسے پہنچتا ہے، تو بھائی جیسے دوسرے پہنچ جاتے ہیں، جیسے نماز والا پہنچ جاتا ہے، ویسے ہی یہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، اب یہ امت 1450 سالوں سے یہ مختلف درود و سلام پڑھتی ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور محبت اس سے ہی ہوتی ہے جس کو محبوب کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، اور محبوب کا تذکرہ اس سے ہی اچھا لگتا ہے جس کو رب اپنے محبوب کی ثنا کے لیے چن لیتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے گزارش کی تھی جمعہ کے فضائل میں کہ درود شریف 100 دفعہ کم از کم ضرور پڑھا کرو۔ آپ کو مختلف احادیث مبارکہ کے حوالے بھی دیے تھے۔ آج میں آپ کو درود شریف کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا، اور انشاءاللہ یہ بات ہم اگلے جمعے کو نہیں، اس سے اگلے جمعے کو اگر زندگی ہوئی تو درود شریف کی بات یہ جاری رکھیں گے۔ اگلا جمعہ تو مبارک انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر یار غار، اور جو مزار کے بھی یار ہیں، غار کے بھی یار ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، ان کا عرس منائیں گے، کیونکہ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم سب کے عرسوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس جمعہ المبارک کو یہ درود شریف کی
کی جو محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے یہ اسی انداز سے ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, اللہ کریم نے کیسے کیسے یار عطا فرمائے میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نے فرمایا کہ جب عمر کا ذکر کیا جائے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گلی سے عمر گزر رہا ہو نا اس گلی سے شیطان بھاگ کے چلا جاتا ہے, کسی اور گلی میں چلا جاتا ہے, کسی اور محلے میں چلا جاتا ہے. اب میں وہ محلے نہیں کہتا کہ کس محلے میں چلا جاتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لوٹا جس میں پانی تھا وہ لے کے ساتھ میں. تو ایک جگہ پہ جا کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے. اس کے بعد آپ نے ایک جگہ پہ آ کے سجدہ فرمایا. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سجود. حضرت سیدنا عمر فاروق وہیں پہ رکے رہے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کر کے اٹھے تو پھر سیدنا فاروق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم نے بڑا اچھا کیا کہ وہیں پہ بیٹھے رہے. ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, کتنی مرتبہ کیا کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, اللہ کریم اس پہ 10 دفعہ درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. جو امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پہ 10 درجے بھی بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ درود ایک امتی پڑھے گا, ایک امتی ایک دفعہ درود پڑھے گا, اللہ کریم اس امتی پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند ہوں. اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیے, سیدنا عبداللہ بن ابی طلحہ علیہ رضوان ان کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پر نور شافع روز نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے رخ انور پر خوشی اور مسرت کے سائے ہیں. خوشی اور مسرت آقا کریم کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. اللہ صحابہ موجود تھے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہم خود آپ پہ قربان ہیں, آج آپ کے چہرے سے بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ برس رہی ہے, بڑی خوشی ہے, یہ کیوں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پروانوں, اب بات دیکھنا ذرا, اس لجپال کی لجپالی دیکھنا جس کو امت کا کتنا خیال ہے. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے سراپا حسن و خوبی, اے سراپا حسن و خوبی. اللہ اکبر. کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے؟ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ نے رب نے فرمایا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار سلام پڑھے گا. جو ایک بار سلام پڑھے گا اللہ اس پہ 10 بار سلام پڑھے گا. میں نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر تیرا خوش. اب دیکھیں امت کی بات بھی ہے, امت کی بات ہے. جو امتی ایک دفعہ سلام پڑھے اس کے ایک دفعہ سلام پڑھنے سے اللہ کریم 10 دفعہ سلام پڑھے. ارے ان ساری باتوں کو چھوڑ دو, ان سب باتوں کو چھوڑ دو,
صرف جو آقا کے چہرے کی مسکراہٹ ہے اس پہ بات کرو. جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی ہے اس خوشی کی بات کرو کہ یہ خوشی اس لیے آئی ہے کہ اللہ کریم ان کی امت کو ان کی امتیوں کے لیے اتنا مہربان ہو رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس کے لجپال نبی پہ سلام پڑھیں گے تو اللہ ان پہ 10 دفعہ سلام پڑھے گا. اور جب 10 دفعہ سلام پڑھے گا تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں. آپ بھی اپنی اسی روٹین کو برقرار رکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام پیش کیجیے. اس بات پہ بحث نہ کیجیے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. محبت کے ساتھ محبت جو ہے نا یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لکھا ہوا کہاں پہ ہے, یہ کہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے. کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ میں اور میرے فرشتے جی وقت بتایا ہے کس وقت پڑھتے ہیں, اذان سے پہلے پڑھتے ہیں, اذان کے بعد پڑھتے ہیں جی, کوئی بات نہیں. اچھا یہ پورا قرآن پاک ہے, یہ 30 پارے اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں سے کوئی ایک درود شریف آپ مجھے بتا دیں ہے جی نہیں. کیوں؟ اللہ کو پتا ہے کہ ایسا لجپال نبی بھیج رہا ہوں جن کے اوصاف اگر تمام دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کے کلمے بنا دی جائیں اور جتنے پانی ہیں ان پانیوں کی سیلیاں بنا دی جائیں اور جتنے برق ہیں وہ بھر دیے جائیں, پھر بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں ہوگا. کبھی اس امت میں سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان, سیدنا حیدر کرار, سیدنا بلال, سیدنا عبداللہ بن رواح جیسے لوگ ہوں گے, کہیں حسان بن ثابت ہوں گے. اور جب یہ بات چلتے چلتے آج کے دور تک پہنچے گی تو وہ فقیر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, مجھے یاد نہیں کہا, میں اپنے بھائی سے کہتا کہ آج جو انہوں نے درود شریف لکھے تھے وہ ان نمازیوں میں تقسیم کر دیتے کہ یہ جو درود و سلام کا سلسلہ ہے جو روز ازل سے جاری ہے اور جس نے آخر تک رہنا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہونا ہے. اور یہ اسی لیے میرے رب نے کوئی ایک درود یا کوئی ایک سلام مخصوص نہیں فرمایا, یہ محبت کرنے والے پہ چھوڑ دیا ہے کہ تو میرے محبوب پہ جس انداز سے چاہے درود و سلام پیش کر, جس وقت تیرا دل چاہے تو سلام پیش کر, تو درود پیش کر, کیونکہ میں اللہ ہوں, مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور میں ہر وقت مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پیش کرتا ہوں. اور میرے فرشتے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہیں, ان کا کھانا پینا کوئی نہیں ہے, ان کا کام بھی میں نے یہی لگا رکھا ہے کہ وہ بھی مجھ شانوں والے رب کے شانوں والے نبی پہ درود و سلام کرتے ہیں. اس لیے تم بھی اے ایمان والو خوب اپنے دل کی حسرت آقا پہ درود و سلام پڑھ کے پوری فرمائی کرو. ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب